نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک گناہگار شخص کو انتقال کے بعد اس کے پڑوسی نے خواب میں جب وہ جنت میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں ایک اجتماع میں شریک ہوا، اور اجتماع میں ایک محدث صاحب نے دوران بیان ارشاد فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھے اس پر جنت واجب ہے۔ تو یہ سنتے ہی میں نے فوراً بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ مجھے دیکھ کر شرکائے اجتماع نے بھی زور زور سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اس عمل یعنی بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے میری اور سارے شرکائے اجتماع کی مغفرت فرما دی۔ صلو علی الحبیب۔ القول البدی میں ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، وہ لوگ اگر جنت میں داخل ہو بھی گئے تو پھر بھی ان پر حسرت طاری ہوگی جب وہ درود پاک پڑھنے کی جزا دیکھیں گے۔ یعنی بروز قیامت ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی درود پاک پڑھتے۔ یعنی جب وہ دیکھیں گے نا کہ درود پاک پڑھنے والوں کو جو جزا دی جا رہی ہے، ان کو جو ثواب دیا جا رہا ہے، ان کو جو انعام دیا جا رہا ہے، تو اس وقت انہیں بھی حسرت ہوگی۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدی کا ساتھ ہو اللہ، آفتاب ہاشمی نور الہدی کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ العزت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ مناجات میں سے یہ جو ہے نا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اس میں سید اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، جب میں تاریک یعنی اندھیرے پل صراط پر چلوں، چونکہ پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کے لیے جو نا پل صراط ایک پل ہوگا، برج، اور اس کے نیچے جہنم میں، اور یہ تاریک ہوگا، بالکل اندھیرا ہوگا یہاں، اور کہا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ تو کئی لوگ جو ہے وہ جب اس پہ گزریں گے تو کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے، اور جو نیک ہوں گے، وہ جو پرہیزگار ہوں گے اور جو مسلمان ہوں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ حسب مراتب جو ہے وہ
اس پل صراط کو پار کریں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بجلی کی طرح پلک جھپکنے میں پہنچیں گے، تو بعض جو ہے وہ پیدل، ایک بندہ جو نارمل پیدل چل جاتا ہے اس کے مطابق چلیں گے، بعض جو ہے وہ تیز گھوڑے کی رفتار کی طرح پہنچیں گے۔ تو سب کے ظاہر حسب مراتب جو ہر ایک کے پہنچنے کا ہوگا، اور بعض ہوں گے وہ گرتے پڑتے کیسے کیسے کر کے بھی پہنچ جائیں گے، لڑکتے ہوئے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب جنت داخل فرمائے اور ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے سیاحت کرنے والے ہیں، یعنی سیر کرنے والے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، جو ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یعنی جو اجتماع ذکر ہوتے ہیں نا ان کو، یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے یہ ان کو تلاشتے ہیں۔ جب وہ کوئی ذکر کی مجلس دیکھتے ہیں تو ان ذکر اللہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے والے، سبحان اللہ کہنے والے، الحمدللہ کہنے والے، اللہ اکبر کہنے والے، یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے، سنت سیکھنے اور سکھانے والے، بیان سننے اور سنانے والے، دعائیں یاد کرنے اور کرانے والے وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے پروں سے بعض فرشتے بعض دوسرے فرشتوں کو اوپر تلے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سے لے کر آسمان دنیا تک جگہ بھر جاتی ہے۔ جب یہ ذکر اللہ کرنے والے مجلس سے اٹھ جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرتا ہے۔ جب یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں فرشتے اور اس مجلس سے اٹھ کر، تو اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ رب تبارک و تعالی وہ جانتا ہے کیونکہ وہ عالم ہے اور اس کا علم ذاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہہ رہے تھے، اور اے اللہ تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل وہ تجھ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب عز و جل تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر کس قدر پناہ مانگتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب تبارک و تعالی وہ تجھ سے استغفار یعنی بخشش طلب کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا اور جو کچھ انہوں نے مانگا وہ میں نے ان کو عطا کر دیا، اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب عز و جل ان میں فلاں بندہ گناہ گار تھا اور وہ اس مجلس کے پاس سے گزرا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب مسلمان کسی نیک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن پاک سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا قرآن پاک سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا بیان سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا دعائیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا دینی مسائل پوچھنے یا بتانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا توبہ و استغفار کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو ایسے اجتماعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیاح فرشتے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیر کرنے والے فرشتے اپنے نوری نوری پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں،
اور یوں ان اجتماعات پر گویا نور کا شامیانہ تن جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان اجتماعات کے شرکا کی دعائیں قبول کرتے ہوئے انہیں جہنم سے پناہ عطا فرما دیتے ہیں، انہیں جنت عطا فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل و کرم سے بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اس بے کسی میں دل کو ہے میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، لطف میری جان کو سوزو گداز کا، بندے پہ تیرے نام سے نہیں ہو گیا محیط، بندے پہ تیرے نام سے نہیں ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری ہر سواز کا، اللہ کر علاج میری ہر سواز کا۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم جو ہے وہ ذکر اللہ کی مجالس، ذکر اللہ کے اجتماعات، دینی اجتماعات کے حوالے سے سن رہے تھے کہ ان میں بیٹھنے والا جو وہ محروم نہیں ہوتا، اور یاد الہی کے ان بابرکات اجتماعات کی ایسی بہار ہیں کہ حدیث قدسی میں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء کرام اور علماء کی مجالس میں بیٹھنا، اچھے اچھے اجتماعات میں بیٹھنا جو ہے وہ، ذکر اللہ کی مجالس میں بیٹھنا جو ہے وہ، یہ قرب وغیرہ کا ذریعہ ہے،
اور اس میں جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے وہ مغفرت کا بھی ذریعہ بن جاتی ہیں یہ محافل، یہ اجتماعات، اور جہنم سے آزادی کا بھی ذریعہ بن جاتی ہیں، اور جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی چاہے ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہو یا مزار شریف میں تشریف فرما ہو، اس کا قرب قبولیت دعا کا سبب ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی تو 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم سیدنا نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مزارت اولیاء پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، التجائیں سنی جاتی ہیں، اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنی نوجوانی کا واقعہ جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ سلطان الاولیاء محبوب الہی نظام الحق والدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حجرہ مقدسہ کے چاروں طرف لہو و لعب کے مجالس کی وجہ سے شور برپا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ مطہرہ پر کھڑے ہو کر محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ غلام جس کام کے لیے حاضر ہوا ہے یہ آوازیں اس میں خلل انداز ہیں۔ فرماتے ہیں سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عرض کر کے بسم اللہ کہہ کر دایاں پاؤں اندر رکھا تو ساری آوازیں گم ہو گئیں، یعنی آوازیں بند ہو گئیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید یہ لہو و لعب کے محافل والے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بازار گرم تھا، جو قدم اندر رکھا تھا باہر ہٹایا تو پھر وہی شور و غل پایا، یعنی جیسے میں نے قدم باہر نکالا تو وہی آوازیں آ رہی ہیں شور و غل کی اور یہ سارے معاملات، بس جیسے میں نے قدم اندر رکھا وہی خاموشی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر بسم اللہ پڑھ کر دایاں قدم اندر رکھا تو بحمد اللہ تعالی پھر ویسے ہی خاموشی تھی۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا اور محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دی۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا، اٹھ فریدا ستیا تو میلا ویکھن جا، کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ یعنی یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور عاجزی یعنی عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں غافل اٹھ اور نیک لوگوں کے اجتماع میں شامل ہو جا، اگر کسی مغفرت یافتہ سے تیری ملاقات ہو گئی تو تیری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ کسی نے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، یہ یعنی سلسلہ سہروردیہ کے جو نا یہ عظیم پیشوا تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے دیکھا کہ مسجد خیف میں ادھر ادھر چل رہے ہیں۔ مسجد خیف تو معلوم ہے نا سب کو کہاں ہے، یہ مینا شریف میں، کہ مسجد خیف میں جو ہے یہ ادھر ادھر چل رہے ہیں۔ اور مسجد خیف کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ مسجد خیف میں جو ہے وہ 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات ہیں، اور یہ مزارات جو ہے وہ نظر نہیں آتے، بہرحال مشہور یہی ہے۔ تو خیر، تو کسی نے عرض کی حضور کیا بات ہے، آپ جو وہ کیوں بار بار ادھر ادھر چل رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس امید پر ادھر ادھر جا رہا ہوں کہ کسی اللہ والے کی مجھ پر نظر پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مسجد خیف کی حاضری نصیب کرے، ہمیں جو ہے وہ سفر مدینہ نصیب کرے۔ دید طیبہ دید طیبہ کی دید طیبہ کی عید ہو مرشد چل مدینہ کی بھیک دو مرشد چل مدینہ کی بھیک دو مرشد۔ صلو علی الحبیب۔
آئیے ایک دعوت اسلامی کے اجتماع کی مدنی بہار سنتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی کا واقعہ ہے کہ معاشرے کا ایک تباہ کن فرد جو کہ عیش و عشرت، شراب و رباب کی مستی میں مست رہتا تھا، رمضان شریف کی 27ویں شب کو دعوت اسلامی کے اجتماع گاہ کے قریب سے گزرا، اور یہ ان دونوں کی بات ہے کہ جب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع جو ہے یہ جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوا کرتا تھا، سولجر بازار میں، اور بے شمار اسلامی بھائی جو ہے وہ رمضان شریف کے اجتماعی سنت اعتکاف میں بھی تھے۔ تو یوں جو ہے وہ طالبان میں الفت کا اجتحام تھا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں رو رو کر دعا فرما رہے تھے، اور سارے اجتماع پر ہیبت طاری تھی، اور لوگ جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تو اس بدمعاش کے کانوں نے یہ آواز سنی تو اس کا دل جو ہے یہ پسیج گیا۔ اس نے اپنے پاس موجود جو وہ شراب کی بوتل مسجد کے باہر ایک بجلی کے پول کے پیچھے چھپا دی اور دعا میں شریک ہو گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رقت انگیز دعا کے سبب اس کا پورا وجود خوف الہی عز و جل سے کانپنے لگا، آنکھیں اس کی اشکبار ہوئیں، اور تقدیر کا ستارہ چمکا اور وہ گناہوں سے تائب ہو گیا، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اس نے شراب کی بوتل کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ ایسے اور بھی بے شمار واقعات ہیں کہ ڈاکو، لٹیرے، چور، معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد، شرابی، کبابی، یہ لوگ جو وہ دعوت اسلامی کے جب اجتماعات میں آتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل یہ جو ہے وہ تائب ہو کر اٹھتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے لوگ کہ جن کو دیکھ کر جو وہ لوگ گلیاں بدل دیتے تھے، اور آج انہی سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ لوگ لائن میں لگتے ہیں۔ اس طرح کہ جنہیں دیکھ کر کل تک جو لوگ گلیاں بدلتے تھے وہ لوگ جب دعوت اسلامی میں آئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، اور انہوں نے جب قرآن کریم پڑھنا سیکھا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعہ کو نہیں آتے تھے، انہوں نے نمازیں پڑھنا سیکھی اور امامت کرنا سیکھی، اور اب وہ اسی مسجد اپنے ہی محلے کی مسجد کے جب وہ امام بنے تو اب جو ہے وہ لوگ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات آئے گی صحبت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ اچھی صحبت نصیب کرے۔ دیکھیں کہ اگر ہم سنتوں پر اجتماع میں آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ایمان کے تحفظ کا بھی ذریعہ بنے گا، جنت میں داخلے کا بھی سبب بنے گا، جہنم سے آزادی کا بھی سبب بنے گا، استغفار کا بھی سبب بنے گا۔ تو یہ بات آئے گی اچھے ماحول کی اور صحبت کی۔ ہم اگر اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو ہمیں اچھی صحبت درکار ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ بھیڑیا جو وہ کبھی بھی بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا، بلکہ جو بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، تو اس پہ یہ جھپٹا مار لیتا ہے اور پھر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم بھی جب کسی اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، اچھی صحبت سے وابستہ رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ہم اپنا ایمان جو ہے وہ سلامت لے کر قبر میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نیکیوں پر ہمیں استقامت ملے گی اگر نیکیاں کرتے ہیں تو، اور اگر نہیں کرتے تو انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنے کا ذہن ملے گا۔ جب ذہن بنے گا تو سارے نیکیاں کریں گے بھی، کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اگر بندے کا کوئی ذہن بن جاتا ہے تو وہ پھر وہ کام کر گزرتا ہے۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے اگر کسی کو جلدی ہے اور اب وہ دیکھ بھی رہے کہ یہاں سے جو نا گاڑی آ رہی ہے، اب اسے اسپیڈ میں نکلنا بھی ہے، گاڑی بھی اسپیڈ میں آ رہی ہے، اس کو بھی نکلنا ہے، اب اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے ابھی جو نا یہ روڈ پار کرنا ہے۔ اب چونکہ اس کا ذہن بن گیا، اب جو ہے اسے روڈ پار کر کے ہی چھوڑنا ہے، یہ روڈ پار کر دے گا، مگر یہاں روڈ پار کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ذہن بنانے کی، ذہن بننے کے حوالے سے۔ جب بندے کا ذہن بنتا ہے تو ہر کام کر گزرتا ہے۔ تو خیر، تو جب ہمارا نیکیوں کا ذہن بنے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہم نیکیاں کرنے بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے گا، گناہوں سے بچنے کا جب ذہن بنے گا تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچیں گے بھی۔ تو خیر، اچھے ماحول کی اپنی برکتیں،
ورنہ یاد رہے کہ الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اب چاہے یہ صحبت اچھی ہو یا چاہے یہ صحبت بری ہو، یہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے. گلاب کے پھول میں اگر تل کو رکھ دیا جائے، یہ لاکھ کوشش کرے تل کہ میں گلابی نہ ہوں، مگر اسے چلے کہ نہیں. گلاب کے پھول کی صحبت میں رہے گا تو یہ گلابی ہو کر ہی نکلے گا، اب یہ سفید نہیں رہے گا. تو لہٰذا اگر کوئی شخص برے ماحول میں رہے، بری صحبت میں رہے، برے لوگوں کے ساتھ رہے، برے لوگوں سے دوستیاں کرے، برے دوستوں کی صحبت میں رہے، اور یہ وہ سوچ کر رہے کہ میں ان کے اندر رہ کر اچھا رہوں گا، تو اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کی بھول ہے، یہ وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا تو اس نے بہت بڑے دھوکے باز پر بھروسہ کیا ہے. صحبت اثر رکھتی ہے. تو سینا یاد رہے کہ اچھے ماحول کی صحبت بھی اچھا اثر دکھاتی ہے اور برے ماحول کی صحبت بھی برا اثر دکھاتی ہے. تو خیر بات آئے گی صحبت پر. اور اچھی صحبت تو ایسی ہے کہ جو دنیا میں نہیں آخرت میں بھی نفع دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی نفع دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا ہے. اچھوں کی صحبت مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے. جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ الملفوظ نے فرماتے ہیں کسی جگہ جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے کوئی قبر کھل گئی، تو اب جو مردہ ظاہر ہوا اس کے سینے پر 2 ٹہنیاں تھیں اور ناک پر جو نا یہ 2 پھول تھے، پھول بنے ہوئے تھے، اور مردہ جو نا حشاش بشاش تھا. لوگوں نے کہا کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے. اب چونکہ اب جب قبر کھل بھی گئی ہے تو ہم جب اس کی لاش نکال کر کسی اور جگہ دفناتے ہیں، اس کا باقاعدہ مزار بناتے ہیں. اب جیسے ہی انہوں نے جو وہ لاش نکالی تو وہ جو 2 ٹہنیاں تھیں نا، انہوں نے سانپ کا روپ دھار لیا، اور وہ جو 2 پھول تھے وہ سانپ کے جو ہے وہ پھن بن گئے اور اس کو ڈسنے لگے. اب انہوں نے کسی عالم سے رابطہ کیا تو ان عالم صاحب نے کہا کہ اگر اس مردے کی خیر چاہتے ہو، اگر اس کی بھلائی چاہتے ہو تو اس کو یہیں دفنا دو، کیونکہ یہ مردہ جو ہے نا یہ بظاہر گناہ گار ہے، اس کے معاملات خطرناک ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، مگر اس کی تدفین کسی شہید کے پہلو میں ہوئی ہے کہ جو برابر میں جو قبر ہے وہ کسی شہید کی ہے، تو اس شہید کی صحبت کی وجہ سے جو ہے یہ جو سانپ تھے وہ یہ پھول بن گئے. تو پتہ چلا کہ اچھی صحبت جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے. اچھوں کی صحبت مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ کئی مزارات آپ کو ایسے ملیں گے کہ مزار شریف کے ساتھ جو صاحب مزار کے ساتھ جو ہے وہ قبریں لازمی ہوتی ہیں. چند قبریں لازمی، یا تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مزار تو جانا ہی دشوار ہوتا ہے، قبریں بھائی کہیں ان کا مزار شریف وہ فلاں وہ مزار شریف ہے، وہاں جائیں کیسے، یہاں قبریں. تو چونکہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ اللہ والوں کے قرب میں اپنے مردے دفناتے تھے تاکہ انہیں ان کی صحبت کی برکت ملے. اگر وہ گناہ گار تھے بھی تو ان اللہ والوں کے قرب کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے، ان پر عذاب نہ ہو، ان پر رحمت نازل ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم عملاً وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں ان میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، نیکی کی دعوت عام کیجئے، اپنے معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو روکنے کی کوشش کیجئے، مگر حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور اگر یہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کہ نیکی کی دعوت کس طرح دینی ہے، برائیوں سے کس طرح روکنا ہے، تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر سیکھیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو وہ جو 12 مدنی کام ہیں ان میں ایک مدنی کام جو ہے نا یہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے، جو کہ روزانہ یہ لگتے ہیں. اب چونکہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ تو ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ذکر اللہ کی مجلس میں، ذکر اللہ کے اجتماع میں جو ہے وہ روزانہ شرکت کریں. اگرچہ کہ کتنی ہی دیر سے ہی، تھوڑی ہی دیر سے ہی شرکت لازمی ہونی چاہیے تاکہ محرومی نہ ہو. تو اس نیت سے آپ جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کر لیجئے کہ اس مدرسے میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صحبت نصیب کرے،
ہمیں درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو